ہیلو گائز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف سلک ریویوز۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رنگز آف پاور کی ایپیسوڈ 4 کے بارے میں، جس کا مین فوکس رہا گلیڈریل کا آرکس کے خلاف نیومینور سے آرمی اکٹھی کرنا اور تھیو کا اپنی مسٹیریس ویپن کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل کرنا۔ تو بنا کسی دیری کے چلو شروع کرتے ہیں۔ سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئن ایک برا خواب دیکھتی ہے جس میں نیومینور پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے، جس کی ریزن ہمیں آگے چل کر پتہ بھی چلتی ہے۔ خیر، تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ شہر میں ایک بات پھیل جاتی ہے کہ کوئن ایلف کو سزا دینے کی بجائے دعوت پر بلا رہی ہے، اور اسی بات کو لے کر وہ لوگ بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ جب یہ بات فیرازون کو پتہ چلتی ہے تو وہ آ کر سب کو سمجھاتا ہے اور ان سب سے وعدہ کرتا ہے کہ کوئی بھی ایلف اس کے ہوتے ہوئے نیومینور پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ تو آگے گلیڈریل اس نشان کے بارے میں کوئن کو بتاتی ہے، پر کوئن اس بات سے ناراض ہوتی ہے کہ ہیلپ برینڈ نے نیومینورینز پر حملہ کیا۔ گلیڈریل کوئن کو بتاتی ہے کہ جس انسان کو کوئن نے قید کیا ہوا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ وہ ساؤتھ لینڈز کا ایک پرنس ہے اور بنا لیڈر کے اس کے لوگ بکھر رہے ہیں، پر ان کی مدد سے ہیلپ برینڈ اپنے لوگوں کی مدد کر سکتا ہے۔ گلیڈریل بولتی ہے کہ سورون سے جتنی دشمنی ایلفز کی ہے اتنی ہی نیومینورینز کی بھی کبھی ہوا کرتی تھی، تو ساؤتھ لینڈز کو بچانے کے لیے کوئن کو مدد کرنی ہوگی، پر کوئن گلیڈریل کو منع کر دیتی ہے۔ گلیڈریل بولتی ہے کہ پھر اسے نیومینورینز کے اصلی رولر سے بات کرنا ہوگی۔ اسی بات سے کوئن کی ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے اور وہ گلیڈریل کو جیل میں بند کر دیتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں ایک بار پھر اسلڈر اپنی ٹریننگ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تبھی اسلڈر کو کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور رسی اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے۔ اس سے ماسٹر کو لگتا ہے کہ یہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ اسی بات پر ماسٹر اسلڈر اور اس کے دوستوں کو کیڈٹ سے نکال دیتا ہے، جس کے بعد ایرنڈائر کو دکھایا جاتا ہے۔ آکس نے اسے باندھ کر رکھا ہوتا ہے۔ تبھی وہاں ایڈار آتا ہے۔ ایرنڈائر ایڈار سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے اور آکس اسے فادر کیوں بلاتے ہیں، تو ایڈار کچھ اور ہی جواب دیتا ہے کہ اسے یہ دنیا دوبارہ بنانی ہوگی اور یہ کام صرف گاڈ ہی کر سکتا ہے، پر ابھی وہ گاڈ نہیں ہے۔ پھر وہ ایرنڈائر کو اپنا ایک میسج اولڈ ٹاور کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے بولتا ہے۔ اس کے بعد اولڈ واچ ٹاور دکھایا جاتا ہے جہاں کا کھانے پینے کا سارا سامان ختم ہو چکا تھا۔ تھیو برونون کے منع کرنے کے باوجود کھانا ڈھونڈنے روون کے ساتھ ولیج چلا جاتا ہے، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ آکس نے سارے جانوروں کو مار دیا تھا۔ ولیج سے سامان اکٹھا کرنے کے بعد تھیو روون سے الگ ہو جاتا ہے۔ اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے روون تھیو کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ادھر ایک آک تھیو پر حملہ کر دیتا ہے تو تھیو اسی بلیڈ کی مدد سے وہاں سے بچ نکلتا ہے۔ وہ آک باقی سب آکس کو بتاتا ہے کہ جس چیز کو وہ سب ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایک بچے کے پاس ہے، اور وہ لوگ تھیو کو ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تھیو کسی طرح سے وہاں سے بچ کر نکل ہی رہا ہوتا ہے کہ ایک آک اسے پکڑ لیتا ہے اور تھیو کو مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایرنڈائر آ کر تھیو کو بچا لیتا ہے۔ وہاں سے بھاگتے وقت جنگل میں ان دونوں کو برونون ملتی ہے۔ ایرنڈائر تھیو اور برونون کو بچا کر جنگل سے باہر لے جاتا ہے۔ سن لائٹ ہونے کی وجہ سے آکس جنگل سے باہر نہیں آ سکتے۔ واچ ٹاور پہنچ کر ایرنڈائر برونن کو بتاتا ہے کہ وہ آکس کے لیڈر کا ایک میسج لے کر آیا ہے کہ یہ سب ایک شرط پر ہی بچ سکتے ہیں، سارے ہیومنز ایڈار کے آگے گھٹنے ٹیک دیں، اور اگر وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تو سب مارے جائیں گے۔ ادھر ایک بوڑھا تھیو کے ہاتھ میں وہ نشان دیکھ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ سورون واپس ضرور آئے گا۔ وہ آسمان میں فائر بال کا ریفرنس دیتے ہوئے بولتا ہے کہ یہ اسی کا ایک اشارہ ہے۔ وہیں ایک آک آ کر ایڈار کو بتاتا ہے کہ انہیں ہلٹ مل گئی ہے اور وہ ٹاور میں ہے۔ آگے ہم ڈیسا اور ڈیورن کو دیکھتے ہیں۔ ڈیسا ڈیورن کو بتاتی ہے کہ ایلرونڈ کو ان کی باتوں پر یقین نہیں اور اسے شک ہو گیا ہے کہ وہ کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایلرونڈ دور کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ ڈیورن اولڈ واچ میں کھدائی کر رہا ہے۔ ایلرونڈ اولڈ مائن چلا جاتا ہے۔ ادھر ڈیورن اسے دیکھ کر غصہ ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کنگ گیلڈ نے ایلرونڈ کو جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ ایلرونڈ اسے سمجھاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ سب کیا چل رہا ہے۔ ڈیورن بولتا ہے کہ وہ سچ بتائے گا، پر ایلرونڈ کو پرومس کرنا ہوگا کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گا۔ ڈیورن بتاتا ہے کہ یہ سٹون ڈیسا کو اولڈ مائن میں ملا تھا، یہ آئرن سے زیادہ مضبوط اور سلک سے زیادہ ہلکا ہے، اور ایک سٹون ایلرونڈ کو ایز اے گفٹ بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ڈیورن اپنے فادر سے ملنے ان کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایلرونڈ نے اسے لنڈن چلنے کا بولا ہے۔
किंग गैलेड ने उसे किसी गलत मकसद के लिए तो नहीं भेजा, पर उसका कोई ना कोई मकसद तो जरूर है जिसका पता करने के लिए उसे लंदन जाना होगा। उधर फेराजोन गैलेड्रियल को बताता है कि क्वीन ने उसे छोड़ दिया है और उसके लोग गैलेड्रियल को मिडिल अर्थ लेकर जाएंगे, पर गैलेड्रियल उन्हें वहां बंद कर वहां से भाग जाती है। इसके बाद गैलेड्रियल किंग से मिलने टावर में पहुंचती है, पर वहां उसे क्वीन भी मिलती है और गैलेड्रियल देखती है कि किंग की हालत ठीक नहीं है। क्वीन गैलेड्रियल को मिडिल अर्थ वापस जाने का बोलती है, पर गैलेड्रियल क्वीन से पूछती है कि उसके फादर ने हमेशा एल्फ्स का साथ दिया था, फिर अब ऐसा क्या हो गया। क्वीन बताती है कि उसके फादर अपने बिलीव्स को लेकर बहुत ही सख्त थे और वो एल्फ से दोबारा दोस्ती बहाल करना चाहते थे, जिससे लोगों ने बगावत की कोशिश की और इसे रोकने के लिए क्वीन को रूलर बनना पड़ा। फिर क्वीन गैलेड्रियल को पेलेंटिर दिखाती है और वो बताती है कि पहले ऐसे 7 हुआ करते थे, पर बाकी या तो गायब हो गए या उन्हें छुपा दिया गया। फिर गैलेड्रियल पेलेंटिर को टच करती है, जिसमें उसे भी वही सब दिखाई देता है जो एपिसोड के स्टार्ट में क्वीन ने देखा था, मतलब न्यूमिनोर की तबाही। गैलेड्रियल बोलती है कि पेलेंटिर बहुत कुछ दिखाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि ये सब सच हो, पर क्वीन बोलती है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है। गैलेड्रियल का यहाँ होना इस बात का सबूत है और क्वीन बोलती है कि कल जब गैलेड्रियल वहाँ से चली जाएगी तो सारी मुसीबत भी खत्म हो जाएगी। गैलेड्रियल क्वीन को समझाने की पूरी कोशिश करती है कि अगर उन्होंने साथ ना दिया तो डार्कनेस उन तक भी पहुंच जाएगी, और क्वीन बोलती है कि वो अपने लोगों को इस खतरे में नहीं डाल सकती। और अगले दिन क्वीन गैलेड्रियल को मिडिल अर्थ की तरफ रवाना करने के बाद अपने लोगों के सामने अनाउंस करने जाती है। तभी वो देखती है कि व्हाइट ट्री की पत्तियां गिर रही हैं, जो कि खतरे की एक निशानी है। ये देखकर क्वीन अनाउंस करती है कि वो खुद गैलेड्रियल को मिडिल अर्थ छोड़ने जाएगी। उधर अनाउंसमेंट सुनकर इसिल्डर और उसके दोस्त भी मिडिल अर्थ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एपिसोड 4 यहाँ खत्म हो जाती है। तो 4 एपिसोड गुजरने के बाद भी हमें मेजर स्टोरी लाइन का पता नहीं चल सका, जैसा कि स्ट्रेंजर कौन है, एडार कौन और क्या है, फेराजोन क्या चाहता है, एलरोंड और कैलिब्रिम्बोर क्या बना रहे हैं। आधा सीजन गुजर गया है, शो को इनमें से कुछ के आंसर तो देना स्टार्ट कर देने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी स्लिकर, स्टे अलाइव।